رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 5 اور 15 شروع کروں گا، لیکن اس سے پہلے سورہ یوسف کا رکوع نمبر 4 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 14، اس کے چند علمی نکات تھے، وہ رہ گئے تھے 2-3، وہ میں انشاءاللہ بیان کر کے پھر آگے رکوع نمبر 5 شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورغلانے کی کوشش کی تو عزیز مصر نے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس معاملے کو آپ دبا دیں، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود شہر میں خبر پھیل گئی اور عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ ایک اتنے بڑے عہدے والے آدمی کی جو بیوی ہے، جو اتنے رائل فیملی سے جس کا تعلق ہے، وہ اپنے غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ منفی بات جو ہے یہ بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیلتی ہے. یعنی بادشاہوں کے اور جو رائل فیملی میں اتنے اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تو وسائل، ان کے تو اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس منفی بات کو دبا نہیں سکا اپنے محل کے اندر، اور کیسے جنگل میں آگ کی طرح جو ہے مدینہ شہر میں خبر پھیلی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ سے دنیا میں تھوڑے ہی رہے ہیں جو نیگیٹیوٹی کو فروغ نہ دیں بلکہ پازیٹیوٹی کو فروغ دیں. وہ تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام انسان نہ کرے کہ پھر بعد میں اس کو شرمندگی ہو، کیونکہ منفی بات جو ہے نا سوسائٹی میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے تو یہ سوچ کے کیا نا کہ یہ بات پھیلے گی نہیں، لیکن پھیل گئی، وہ بدنام ہو گئی پھر وہ. اچھا، دوسری علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ شہر کی عورتوں نے یہ جو تبصرے کیے کہ رائل فیملی کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے ایک غلام پر، تو اس سے کفف کا مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے. ظاہر ہے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اتنے بڑے خاندان کی عورت ہے تو اتنے کمتر، جو ایک کم لیول کے لڑکے کی طرف کیوں مائل ہو رہی ہے. یہ عورت کی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے جو اس کے لیول کا ہو. اسی کو کفف کہا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے لیول کے آدمی سے نکاح کرے گی، یا تو اپنے سے اوپر یا اپنے برابر. اور مرد کے لیے یہ جائز ہے، یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کمتر سے بھی نکاح کر لے. تو آج معاملات الٹے ہو گئے ہیں کہ عورت کمتر میں جا رہی ہے اور مرد اپنے سے اعلیٰ دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ اور کمتر کا مطلب کیا ہے؟ فقہا نے بیان کیا ہے یہ قرآن و سنتی کی روشنی میں، اور اس پہ چاروں فقہ کا اتفاق ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کہ عرف کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے گا کہ مرد عورت کا ہم پلہ بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس میں موٹی موٹی 6 چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہب دیکھا جائے گا، دین دیکھا جائے گا. دین سے مراد اسلام ہے، تو عورت بھی یعنی عورت مسلم ہے تو مرد بھی باپ دادا سے مسلم خاندان سے چلا آ رہا ہو، اور عورت اگر دیندار ہے تو مرد بھی دیندار ہو. پھر عورت اگر مالدار گھرانے سے ہے تو تیسری چیز یہ ہے کہ مرد بھی مالدار، اسی کے لیول کا مالدار ہو. اور چوتھی چیز جو ہے نسب ہے، خاندان ہے. اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی یہ وہ 6 چیزیں تو وہ ہیں جو بالکل موٹی موٹی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کوئی بہت ذہین لڑکی ہے تو کوئی بالکل ہی پرلے درجے کا احمق لڑکا اس کا ہم پلہ اور کفو نہیں ہو سکتا. کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے یا کسی اچھے پیشے سے اس کے باپ کا تعلق ہے جس کو ایک اپر لیول کا پیشہ سمجھا جاتا ہے، اور لڑکا جو ہے کسی ایسے پیشے سے اس کا تعلق ہے جو ایک لو سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی کفو نہیں ہے. تو اس میں دنیا کی چیزیں بھی دیکھی جائیں گی، اخروی لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ عورت نے شوہر کے ماتحت بننا ہوتا ہے، تو جو ماتحت ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میرا میاں میرے برابر کا، یہ میرے جوڑ کا، یہ مجھ سے اوپر کا ہو. تو ہمارے ہاں جو تعدد زوجات کا رواج ختم ہو گیا نا، ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا چھوڑ دی ہیں، اس کا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی ویلیو گر گئی ہے. تو اب خواتین غیر کفو میں جا رہی ہیں. ایک پی ایچ ڈی لڑکی، ایک ماسٹر کی ہوئی لڑکی، وہ 8ویں کلاس سے بھاگے ہوئے سے شادی کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا، یہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے. تو یہ بھی یہاں سے آپ یعنی ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ پورے شہر کی عورتوں نے کہا کہ بھائی وہ بادشاہ کی یعنی رائل فیملی میں ایک عورت اتنی اونچے خاندان کی ہے، وہ اپنا اسٹیٹس تو دیکھے نا. تو اس کے برعکس اگر ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہے. لیکن عورت کے معاملے میں یہی دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے لیول یا اپنے سے اونچے سے نکاح کرے. یوسف علیہ السلام تو اس کے لیول سے بہت اونچے تھے،
لیکن ان عورتوں نے اعتراض اس لیے کیا کہ وہ تو ان کو نہیں پتا تھا یہ پیغمبر ہیں اور یہ اتنے اونچے خاندان کے ہیں، تو اس لیے ان کو اعتراض ہوا. لیکن فی نفسی ہی اعتراض درست ہے، فی نفسی ہی. حضرت یوسف کی شخصیت کو اگر ہم نہ بیچ میں لے کر آئیں تو نارملی یہ اعتراض درست ہے، لیکن آج کل اس کا خیال نہیں کیا جاتا. تیسرا ہمیں نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ آپ جب کوئی کسی اعتراض کا جواب دینا ہو نا، تو زبان سے جب اعتراض کا جواب دیا جائے تو وہ جواب مزیدار نہیں ہوتا، وہ اثر انداز نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی عمل کرا کے آپ کسی کو کسی بات کا جواب دیتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. جیسے زلیخا نے یہ نہیں کیا کہ ان عورتوں کو جا کے جواب دینا شروع کر دیا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام، وہ بڑے اٹریکٹیو ہیں، نہ پورا ایک ماحول ارینج کیا اور پھر یوسف علیہ السلام کو سامنے لے کر آئی. ہمارے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کرایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ مردہ، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو 1 یا 2 درہم میں اس کو خریدے گا. صحابہ نے کہا یہ مردار بدبودار، اس کو تو مفت میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا، دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں اس سے بھی کمتر ہے. تو یہ ایک نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ آپ ایسے طریقے سے اپنا پیغام کنوے کریں، اپنا پیغام پہنچائیں لوگوں تک کہ وہ ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے. تو پریکٹیکلی کر کے جب کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو اس کا اثر لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے میں، کوئی میسج سمجھانے میں اسی طرز تعلیم کا خیال کرنا چاہیے. اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ، کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ. اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے. اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی. یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے اور زنا سے روکنے والے کا ایک محرک بھی موجود نہیں تھا. اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں. تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، مجبور ہیں. کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں، بھائی یہ مجبور ہیں، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھئی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا. تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے. مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے. تو آج ہم نے معمولی اعذار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، سورہ عنکبوت میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں وہ. تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعذار عند اللہ مقبول نہیں ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ اور جیل جانے کا خطرہ اور ذہنی دباؤ اتنا اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے. ان تمام باتوں کے بارے میں، اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے. اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے،
میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا مذہب اسلام ہے، اس پہ ڈٹ جائے بس وہ کہ اب میں جو اسلام کے حکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا، تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے۔ ہمارے لیے جو آزار ہم جن عذروں کی، لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتیں کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سب سے پہلے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، محض گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں، لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے، آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو بہت پاورفل ہوں، اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں، اور جو فرائض واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں، تمام اسباب اختیار کریں، لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں، اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں، میں تو کمزور ہوں۔ تبھی یہ جو دعا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہی خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اور نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اس کے نتیجے میں جیل ملی ان کو۔ تو بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہو تو بجائے کامیابیوں کے ناکامیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ لو بھائی، ہم تو اسلام پر آئے تھے، دین پر آئے تھے، بجائے اس کے کہ پریشانیاں ختم ہوتی، پریشانیاں تو اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ پریشانی ایسے ہے جیسے یوسف کو جیل ملی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل جو ملی ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو وہاں صبر کی بھی توفیق دی، اور وہ جیل پیش خیمہ بنی بہت بڑی ترقی کا۔ تو دین پر عمل کے نتیجے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے اگر آپ صبر کرنا چاہو، اور پھر وہ آزمائشیں بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے نا کہ ادھر دین پر عمل کیا ادھر پیسے آنا شروع ہو جائیں، عزت اور شہرت ملنا شروع ہو جائے، پھر تو ہر آدمی چلنا شروع کر دے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دین پر آنے کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دینا، یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہو تو پھر کوئی آزمائش نہیں آتی بلکہ پریشانیاں فوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے ترقی اور فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دونوں معاملات میں ہمیں مذہب کو تھامنا ہے، ہم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 15۔ سب سے پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں فتیان، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، فتیان دو نوجوان۔
یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ساتھ ساتھ، یعنی اسی زمانے میں داخل ہوئے. قال احدہما، دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارا، میں دیکھتا ہوں، نی اپنے آپ کو، یعنی خواب میں دیکھتا ہوں. یہ جو خواب کا ذکر ہے یہاں قرآن میں تو نہیں ہے، یعنی اس آیت میں تو نہیں ہے، لیکن اگلی آیتوں سے اور سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی بات ہو رہی ہے. انی ارانی، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، یعنی خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ اعصرو، عصر یعصرو کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا. آپ نے جوس کے ڈبوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا عصیر، عصیر العنب عربی میں لکھا ہوتا ہے، عنب کا نچوڑ یعنی جوس کا جوس. تو انی اعصرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، اعصرو خمرہ شراب، شراب نچوڑ رہا ہوں میں. شراب نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں اور جو نتیجے میں شراب بن رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ما یعولو الیہ کے اعتبار سے اس کو شراب کہا ہے. ما یعولو کہتے ہیں انجام کے اعتبار سے. اصل میں تو ہونا یوں چاہیے اعصر العنب کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، لیکن اس انگور نے بعد میں شراب بننا تھا تو اس لیے اس کو شراب سے تعبیر کر دی. یہ بھی گرامر میں زبانوں میں ایسا ہوتا ہے. اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے بھائی مقتول کو قتل کس نے کیا؟ حالانکہ جب مقتول کو قتل کیا تھا وہ مقتول تھوڑی تھا، وہ تو زندہ آدمی تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد مقتول ہو گیا نا، تو اس کو پہلے سے ہی مقتول کہہ دیا جاتا ہے. جو بھی کسی مقتول کو قتل کرے گا اس کو سزا ملے گی. تو حالانکہ وہ مقتول نہیں ہے ابھی، لیکن قتل کرنے کے بعد مقتول بن جائے گا، اس لیے پہلے سے ہی اس کو مقتول کہہ دیا. اس کو کہتے ہیں ما یعولو، یعول کا معنی انجام کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، تو عربی میں بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ابھی ہے نہیں لیکن ہو جائے گی تو اس کو پہلے سے وہ نام دے دیا جاتا ہے. انی ارانی، بے شک میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، اعصر خمرہ کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں جو بعد میں شراب بنے گی. وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، احملو کہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، حمل کا معنی اٹھانا، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی، تأکل الطیر پرندے کھا رہے ہیں، منہ اس روٹی سے، پرندے نوچ رہے ہیں اس روٹی کو. نبئنا، نبأ ینبئ، سبح یسبح کی طرح خبر دینا. نبئنا ہمیں آپ خبر دیں، بتأویلہ اس خواب کی تفسیر کی. میں نے بتایا نا تاویل کا معنی تفسیر، اس خواب کی جو تفسیر ہے اس کی آپ ہمیں خبر دیجئے. انا نراک، بے شک ہم آپ کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں، من المحسنین اچھے لوگوں میں، ہمارا خیال ہے کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما، تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آتا، طعام کھانا، لا یأتیکما طعام کھانا نہیں آتا تم دونوں کے پاس، ترزقانی وہ کھانا جو تمہیں بطور رزق دیا جاتا ہے، جو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے. ترزقانی تزربانی کی طرح، رزق یرزق رزقاً رزق دینا، اور جب فعل مجہول میں ہوگا یرزقو رزق دیا جانا، تو ترزقو تم رزق دیے جاتے ہو، ترزقانی تم دونوں دیے جاتے ہو. ترزقانی ہی سے مراد وہ کھانا ہے، یعنی لا یأتیکما طعام کھانا نہیں آتا تم دونوں کے پاس. کون سا کھانا؟ ترزقانی ہی وہ کھانا جو تم دونوں دیے جاتے ہو، تم دونوں کو دیا جاتا ہے، وہ والا کھانا جو تم دونوں کے پاس آتا ہے تم کھاتے ہو اس کو، وہ والا کھانا تمہارے پاس نہیں آتا. الا مگر یہ کہ نبأتکما میں تم دونوں کے پہلے سے خبر دے دیتا ہوں. نبأتو وہی جو ابھی آیا تھا خبر دینا، بتاویلہ اس کی تفصیل کے بارے میں، تفسیر تشریح سب کے معنی میں یہ تعویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں اس کی ڈیٹیل تم کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں. آسان ترجمہ یوں ہوگا، میں اس کی پہلے ہی تم کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ کیا آئے گا، آج کیا پکا ہوا ہے، یہ پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں. قبل ان یأتیکما قبل اس سے کہ وہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے. ذالکما کما کا مطلب تم دونوں سے بات کر رہا ہوں. ذالکما یہ جو بات ہے کہ میں کھانے کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کیا آئے گا کھانا. مما علمنی ربی اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے مجھے دیا. مما اصل میں تھا من ما، اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے مجھے دیا. انی ترکتو بے شک میں نے چھوڑے رکھا ہے، ملت قوم ایسی قوم کی ملت کو. ایسی قوم کی ملت سے مراد یہاں قوم کے جو رسم و روایات ہیں، جو مذہب ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے میں نے. لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. ایسی قوم جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتی، اس
قوم کی ملت کو میں نے چھوڑ رکھا ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ایسی قوم کی ملت کو میں نے چھوڑے رکھا ہے۔ یہ چھوڑے رکھا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ ترکتو کا مطلب یہاں چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ چھوڑا اس چیز کو جاتا ہے جس کو پکڑا ہوا ہو نا پہلے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو کبھی ایسی ملت کو فالو کیا ہی نہیں جو شرک کرتی تھی، تو چھوڑیں گے کیسے؟ اس لیے اس کا ترجمہ ترکتو کا مطلب چھوڑے رکھا ہے، یعنی چھوڑا ہوا ہے پہلے سے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ تمام مفسرین کیا کرتے ہیں؟ چھوڑا ہوا ہے میں نے، انی ترکتو، میں نے چھوڑا ہوا ہے، یعنی شروع سے ہی اوائڈ کر رہے ہیں ہم کہ ہم ایسی ملت کو فالو کریں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ واتبعت، اور میں نے اتباع کر رکھی ہے، ملت آبائی، اپنے باپ دادا کی ملت کی، ان کے دین کی۔ وہ باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، وہ ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں اور یعقوب۔ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے یہ بات، یعنی ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، ان نشرک باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں، من شیء، ذرا بھی، کسی ذرہ برابر بھی ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی فضل ہے اللہ کا۔ لوگوں پر فضل کیسے؟ کہ اللہ نے ان کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ شرک نہ کریں۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ توحید اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ توحید پر قائم رہتے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت کو آپ چھوڑ دیں۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی اس کی انشاءاللہ۔ یا صاحبی السجن، صاحب کا معنی ساتھی، صاحبین دو ساتھی، جب جیل کی طرف اس کو مضاف کر دیا، جیل کے دو ساتھی، تو نون گرا دیا، تو یا صاحبی السجنی تھا تو پڑھا جاتا ہے یا صاحبی السجنی، اے جیل کے میرے دو ساتھیوں، اے جیل کے دو ساتھیوں، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، اے جیل کے دو ساتھیوں، ارباب، کہ کیا بہت سارے رب، رب کی جمع ارباب، یہاں رب سے مراد ہے معبود، کیا بہت سارے معبود، متفرقون، ڈفرینٹ معبود جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ معبود، خیرن، وہ زیادہ بہتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی عبادت زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کو معبود بنانا زیادہ بہتر ہے۔ ام اللہ، یا اللہ، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، ہر چیز پر غالب ہے۔ دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، اے جیل کے دو ساتھیوں، بتاؤ کیا بہت سارے خدا جو مختلف قسم کے ہوں وہ زیادہ بہتر ہیں، یعنی ان کو خدا بنانا، فرض کر لینا، یہ زیادہ بہتر ہے، ام اللہ، یا اسے ایک اللہ کو معبود بنا لینا، الواحد، جو اکیلا بھی ہے، القہار، اور ہر چیز پر وہ غالب بھی ہے، حکومت بھی اسی کا حکم چلتا ہے سب پر۔ ما تعبدون، تم نہیں عبادت کرتے، من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر، الا اسماء، مگر چند ناموں کی، سمیتموہا، جن ناموں کو تم نے گڑھ لیا ہے۔ سما یسمی تسمیتاً، نام رکھنا، آپ نے دیکھا ہوگا نا اس پہ جو اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے اس میں مسمى لکھا ہوا ہوتا ہے، مسمى، میں مسمى فلان، یعنی میں وہ شخص جو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے، جس کو یہ والا نام دیا گیا ہے، اس کو لوگ مسمی پڑھ رہے ہوتے ہیں آج کل، میں مسمی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مسمى ہے۔ ان ہی الا اسماء نہیں، ہاں، ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر، الا اسماء، مگر چند ناموں کی، سمیتموہا، جو نام تم نے گڑھ لیے ہیں۔ یہاں اس کا صحیح ترجمہ ہوگا چند بے حقیقت نام۔ جب ہم، یعنی ایک محاورے کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جن شخصیتوں کو آپ فالو کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یار چند نام ہیں جو تم نے گڑھ لیے ہیں، انہی کے پیچھے پڑ گئے ہو، بے حقیقت نام، یعنی وہ نام برائے نام ہے، ان کے پیچھے کوئی شخصیت نہیں ہے۔ تو یہ جو بتوں کے تم نے نام رکھے ہوئے ہیں اور ان ناموں کو فالو کر رہے ہو، مراد یہ ہے کہ ان ناموں کو جن شخصیات کی طرف منسوب کیا گیا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے تم نے خود سے کچھ نام گڑھ لیے ہیں، خود سے کچھ نام تم نے گڑھ لیے ہیں، اور یعنی شخصیتیں گڑھ لی ہیں، تو نام سے مراد وہ شخصیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا یوں بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ جن
شخصیتوں کو تم پوج رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، وہ شخصیتیں نہیں ہیں، وہ چند بے حقیقت نام ہیں جو جن کو تم نے گڑھا ہوا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ما تعبدون من دونہ، تم نہیں عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر، الا اسماء، مگر چند بے حقیقت ناموں کی۔ یہ چند کا ترجمہ میں اسماء کی تنوین سے کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا تھا نا، جب تنوین ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ چند یا کوئی یا کچھ اس طرح کے الفاظ لگ جاتے ہیں۔ مگر کچھ نام ہیں، سمیتموہا، وہ نام بھی تم نے خود ہی گھڑ لیے ہیں، یعنی ان شخصیتوں کو تم نے خود گھڑ لیا ہے۔ انتم، تم نے بھی گھڑ لیا ہے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے بھی گھڑ لیا ہے۔ ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے، بہا، ان ناموں پر، من سلطان، کوئی مضبوط دلیل۔ ان ناموں کا مطلب یہ ان ناموں کی حقیقت پر، ان ناموں کے معبود ہونے پر، اور نام سے مراد ہے وہ شخصیت، وہ جن کا وہ نام رکھا گیا ہے، تو ان شخصیتوں کے یا ان معبودوں کے برحق ہونے پر اللہ نے کوئی آسمان سے دلیل نازل نہیں کی ہے۔ برحق کے مراد یہ کہ ان کے معبود ہونے میں وہ برحق ہیں، اس پر کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے۔ فیصلے کا حق تو اللہ کو ہے نا، وہ جب کسی کو معبود نہیں بنا رہا تو تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ معبود ہے؟ فیصلے کا حق تو اللہ کے پاس ہے۔ امارا، اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ یہ معبود ہے، بلکہ امارا، اس نے امر کیا، حکم دیا ہے، اللہ تعبدو، اللہ اصل میں تھا ان اللہ، حکم اس نے یہ دیا ہے کہ تم نہیں عبادت کرو الا ایاہ، مگر صرف اس اللہ کی۔ ذالک الدین القیم، یہی توحید جو ہے یہ دین ہے قیم، سیدھا، بالکل سیدھا دین وہ یہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن، اے جیل کے دو ساتھیو، اما احدکما، بہرحال، اما کا مطلب ہوتا ہے بہرحال، بہرحال یہ تعبیر، یہ توحید کی دعوت تو ٹھیک ہے، بیان کر دی میں نے، باقی حکم سمجھو۔ بہرحال احدکما، تم میں سے، تم دونوں میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ، وہ پلائے گا اپنے مالک کو، یعنی بادشاہ کو، خمرہ، شراب پلائے گا، اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ سقا یسقی کا معنی پانی پلانا، کوئی بھی مشروب پلانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ صلیب ہے نا جو عیسائیوں کا تیر کا نشان ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ پہلے زمانے میں لوگوں کو قتل کی نیت سے لٹکایا جاتا تھا، تو اصل میں صلب یصلب کا معنی ہوتا ہے لٹکانا، سولی پہ لٹکانا، قتل کے لیے لٹکانا، تو فیصلب، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ فتأکل الطیر، پس کھائیں گے پرندے، من رأسہ، اس کے سر سے، یعنی وہ مار دیا جائے گا بادشاہ کی طرف سے، قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے پرندے اس کا سر نوچ کے کھا رہے ہیں، یعنی لاش کئی دنوں تک لٹکی رہے گی اس کی۔ قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا ہے، قضیہ کا معنی فیصلہ چکا دیا، الامر کا معنی جو معاملہ ہے، معاملہ چکا دیا گیا ہے۔ الذی، کون سا معاملہ؟ وہ معاملہ، فیہ، جس معاملے میں، تستفتیان، تم استفتاء کر رہے ہو۔ استفتا یا یستفتیو، جس کو پڑھا جاتا ہے استفتا یستفتی، استخرج یستخرجو کی طرح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فتویٰ طلب کرنا، فتویٰ، فتوے کو کہتے ہیں، استفتاء کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا۔ تو تستفتیان، جو فتویٰ تم طلب کر رہے تھے، تو اس کو فتوے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی سوال ہو وہ فتویٰ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ معاملہ جس میں تم دونوں مجھ سے فتویٰ طلب کر رہے تھے، یا تم دونوں مجھ سے سوال کا جواب پوچھ رہے تھے، اس معاملے میں جو امر ہے وہ چکا دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو میں نے تمہیں خواب کی تعبیر بتائی ہے نا، اور جو معاملہ میں نے تمہیں بتایا ہے، قضیہ، یہ معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اب اسی طرح ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خواب کی تعبیر غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، جو میں نے بتایا ویسا ہو کے رہے گا، یہ مطلب ہے۔ یعنی جس کو رہائی ملنی ہے وہ رہا ہو کے رہے گا، اور جس کو پھانسی پہ لٹکنا ہے وہ لٹک کے رہے گا۔ اب اس کے لیے ذہنی طور پر تم تیار ہو جاؤ، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا احتمال بھی ہو۔ وقال للذی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے، ظن، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو خیال تھا، انہو ناجن، کہ وہ نجات پانے والا ہے۔ ناجی اصل میں تھا ناجیون، ضاربن کی طرح، نجات سے نکلا ہے۔ حضرت یوسف کا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے۔ دیکھو یہاں ظنہ یقین کے معنی میں ہے، ظن کا معنی ہوتا ہے خیال، تو خیال کبھی غالب گمان بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہم بھی ہو سکتا ہے، کبھی 100% یقین بھی ہو سکتا ہے، ان سب معنوں میں اردو میں، عربی میں ظن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
وقال للذی، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ظن، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا خیال تھا، انہ ناجن، کہ وہ نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے، ان دونوں قیدیوں میں سے جس کو نجات ملے گی، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اذکرنی، یاد کرنا تو مجھے، عند ربک، اپنے مالک کے سامنے، یعنی بادشاہ کے سامنے ذرا میرا تذکرہ کر دینا۔ یہی تذکرہ کہ ایک بندہ جیل میں بہت طویل عرصے سے پڑا ہوا ہے، اس کی رہائی کی کوئی صورت اختیار کی جائے۔ فَأَنْسَاهُ، تو شیطان نے بھلا دیا اس کو، شیطان نے بھلا دیا اس قیدی کو، ذکر ربہ، اپنے رب، اپنے مالک کے سامنے تذکرے سے، یعنی شیطان نے اس نالائق کو بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک کے سامنے تذکرہ کرے یوسف علیہ السلام کا، ذکر ربہ یوسفا، یوں مطلب بنے گا کہ اپنے مالک کے سامنے یوسف کے ذکر کو بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، پس ٹھہرے یوسف علیہ السلام جیل میں، بضع سنین، سنین سالوں کو کہتے ہیں، اور بضع کا معنی چند، چند کا جو لفظ ہے نا عربی میں، بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے لے کے 10 سال تک کا، اس پر 10 تک کا پر اطلاق ہوتا ہے، تو 3 سے لے کے 10 سال، یعنی چند سال مزید یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ وہ چند کتنے تھے اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے بارے میں پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ جیل میں جانے کا جو عزیز مصر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ ایک شخص اگر بے گناہ ہے تو اس کو اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو سزا کیوں نہیں دیتے۔ اور زلیخا کا مقصد دباؤ ڈالنا بھی تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کسی دباؤ میں نہیں آئے، اور بالآخر آپ کو جیل کے حوالے کر دیا گیا۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی آئے، آپ کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ساتھ ساتھ، مطلب اسی زمانے میں 2 نوجوان اور بھی جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، دونوں غیر مسلم تھے، تو ان میں سے ایک کو خواب، دونوں کو خواب آیا، تو خواب ان کو لگا کہ اس کی کوئی تعبیر ہوگی، تو انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام سے کہا، ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے جس سے پرندے کھا رہے ہیں، اس روٹی کے چگ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چونکہ بادشاہ کے دربار میں تھے اور دونوں کو سزا ملی تھی جیل کی، اور کہا جاتا ہے، بہت سارے مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے، بعض روایات بھی اس پر شاہد ہیں، کہ دونوں کو پر کیس یہ تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو زہر ملا کے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ظاہر ہے کوئی کیس تھا، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ تھے یہ، ایک بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، ایک بادشاہ کے لیے روٹی پکایا کرتا تھا، تو ظاہر ہے اتنے قریبی لوگوں کو جب سزا ہوتی ہے، اور پھر کیس چل رہا تھا ان دونوں کے اوپر کہ کس کو رہائی ملے گی اور کس کو سزا ملے گی، یا دونوں کو لٹکایا جائے گا یا دونوں کو رہا کیا جائے گا، یہ کیس چل رہا تھا۔ اسی دوران ان دونوں کو خواب آیا، ایک نے کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میرے سر پہ روٹی رکھی ہوئی اور پرندے اس روٹی کو نوچ کے اس میں سے روٹی کو کھا رہے ہیں۔ نبینا بتاویلہ، ان دونوں کو خیال آیا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی، اور یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، انا نراک من المحسنین، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے لوگوں میں سے ہیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ دونوں غیر مسلم تھے، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کتنا عرصہ ہم نے ان کے ساتھ جیل میں گزاری، ان کی عبادت دیکھی، ان کا تقویٰ دیکھا، ان کی طہارت دیکھی، کیونکہ غیر مسلموں میں پہلے تو صفائی کا کوئی نظام ہی نہیں تھا نا، تو ان کی صفائی ستھرائی دیکھی، ان کے بات کرنے کا انداز دیکھا، دعائیں مانگنا دیکھا، یہ سب چیزیں دیکھ کے چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، بہرحال ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے کہ اس شخص کا اپنے رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں یورپ میں، آسٹریلیا میں، آپ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو بہت سے گورے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک گورے نے میری بڑی تعریف کی اور کہا کہ ہم لوگوں نے تو اپنا مذہب بالکل چھوڑ دیا ہے، چلو تمہارے اندر یہ تو ہے نا کہ جس مذہب کو تم مانتے ہو اس کو فالو تو کر رہے ہو۔ تو یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ جب بھی کسی کو اچھا عمل کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور ایسے موقع پہ پھر اسی طرح کے لوگوں سے تعبیریں بھی پوچھی جاتی ہیں۔
تو آئے, انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں. قال لا یأتیکما طعام. یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً تعبیر نہیں بتائی, بلکہ یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ اب یہ دونوں میرے محتاج بن کے میرے سامنے آئے ہیں, انہوں نے میری نیکی کا بھی اعتراف کیا اور اب یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ میں کیا تعبیر بتاتا ہوں. ان کے سوال یہ سمجھ لیں کہ ان کے سوال کا جواب میرے پاس ہے, تو اب گویا ایک طرح سے یہ مجبور ہو گئے ہیں. تو جو مجبور انسان ہوتا ہے اس کا جب کسی سے مفاد ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی بات سنتا غور سے ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ تعبیر بعد میں بتاؤں گا, پہلے ان کو توحید کی دعوت دے دوں, دین برحق کی دعوت دے دوں. کیسی زبردست حکمت کی بات ہے, دیکھیں یہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا عرصہ ایسا لگتا ہے یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت نہیں دی تھی دین کی. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سیریس نہیں ہوں گے, بلکہ رد کر دیں گے, ضد میں آ جائیں گے. موقع تلاش کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کہ کب میں ان کو دین کی دعوت دوں. تو یہ بہترین موقع تھا. اچھا پہلے اگر تعبیر بتا دیتے پھر دین کی دعوت دیتے, وہ بھی اثر نہیں کرتی, اس لیے کہ ان کی ضرورت تو پوری ہو گئی نا, وہ تھوڑی غور سے بات سنیں گے. تو کہتے ہیں نا ہولڈ کر کے رکھا ہے ان کو. جب آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جب تک آپ اس کو لٹکانا چاہیں, روکنا چاہیں, ہولڈ کرنا چاہیں, وہ رہے گا. اس دوران آپ جو بھی اس کو بتاتے رہیں گے وہ غور سے سنے گا. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا بہترین موقع ہے دعوت کا, تو یوسف علیہ السلام نے یہاں ان کے خواب کی تعبیر کو ڈیلے کیا اور اس دوران دین برحق کی دعوت دینا شروع کر دی. اچھا دین برحق کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروایا. بعض دفعہ انسان اپنا تعارف اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ سننے والا بات کو غور سے سنے. دیکھیں میڈیکل سائنس کی بات اگر آپ کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی بھی ڈاکٹر اگر بات کر رہے ہیں میڈیکل سائنس کی تو سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ میں معمولی ڈاکٹر نہیں ہوں, میں نے یہاں سے ڈگری حاصل کی ہے, تاکہ لوگ اس کی بات غور سے سنیں. ایسا ہی کوئی بھی اٹھ کے میڈیکل سائنس کی باتیں کرنا شروع کر دے, لوگ تھوڑی اس پہ کان دھرتے ہیں. کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب اپنی قابلیت بتاتا ہے تو اس شعبے سے متعلق پھر اس کی بات غور سے سنی جاتی ہے. تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے نبوت کی دلیل دی کہ میں جو تم سے بات کرنے جا رہا ہوں, یہ بات صرف میرا ایک تجزیہ نہیں ہے کہ تم اس کو جیسے لوگوں کے مختلف کانسیپٹ ہوتے ہیں, نظریات ہوتے ہیں, اور لوگوں کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہوتی ہے, کوئی دوسرے کی دلیل سنتا ہے پھر اس پہ رد کرتا ہے, اپنی دلیل پیش کرتا ہے, جو ایک عام ڈیبیٹ کا طریقہ ہے. میں ذرا اس سے ہٹ کے تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ کا سلیکٹڈ پیغمبر ہوں, اور ظاہر ہے میں جو کچھ کہوں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, میری اپنی بات کچھ نہیں ہوگی. تو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تم سے وہ بات کروں گا ہی نہیں جو واقعے کے خلاف ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تو غلط نہیں کہہ سکتا. تو یہ ثابت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے معجزے پیش کرنا شروع کر دیے. اور وہ معجزے کیا, انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم نے بارہا یہ بات نوٹ کی ہے کہ جیل میں جب بھی ہم سب کے لیے کھانا آنے والا ہوتا تھا, میں پہلے بتا دیا کرتا تھا کہ آج یہ پکے گا, آج یہ پکے گا, آج یہ کھانا آئے گا, اور جو میں بتاتا تھا وہی کھانا آ رہا ہوتا تھا. اس وقت تو تم لوگوں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی, لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا تھا. ذالک مما علمنی ربی, یہ اس علم کی وجہ سے جو میرے رب نے مجھے دیا. وہ علم سے مراد ہے وحی, تو میرا رب وحی کے ذریعے مجھے بتاتا ہے, یہ میں خود سے نہیں فیصلہ کرتا, یہ خدا سے میرا لنک ہے, تعلق ہے. اللہ مجھے بتاتا تھا کہ ان کو بتا دو کہ آج یہ کھانا آئے گا, کل یہ کھانا آئے گا. تو یہ وحی ہے, تو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, میں اللہ کا نمائندہ ہوں زمین پر, مجھ پر آسمان سے وحی آتی ہے, اس وحی کے ذریعے میں بتاتا ہوں, ورنہ میرا کسی سے یہاں رابطہ نہیں ہے. اس زمانے میں تو ظاہر ہے فون اور یہ سب چیزیں, موبائل, یہ سب تو ناممکنات میں سے تھیں, تو کوئی رابطہ نہیں. میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں, 24 گھنٹے تمہارے ساتھ موجود ہوں, اور میں تمہیں پہلے سے بتا دیا کرتا تھا کہ دوپہر کھانے میں یہ چیز آئے گی اور رات کھانے میں یہ چیز آئے گی. تو تم نے کبھی نوٹ نہیں کیا, یہ تم تو بس تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے بتا رہے ہیں. تو آج میں بتاؤں گا کہ میں کیسے بتایا کرتا تھا. دیکھیں اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بتایا بھی نہیں ان کو کہ میں کیسے بتاتا تھا, کیونکہ وہ موقع تلاش کر رہے تھے کہ موقع پہ بتاؤں گا تو پھر اثر ہوگا. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام, دیکھو تمہارے پاس کھانا نہیں آتا تھا یا آتا ہے, ترزقانہ, جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے, الا نبأتکما, مگر میں تمہیں بتا دیا کرتا ہوں, بتاویلہ, اس کی پہلے سے تفصیل, قبل ان یاتیکما, اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے.
تو تم نے یہ بات شاید نوٹ نہیں کی، آج میں تمہیں، یا نوٹ کی ہوگی تو تم نے اس کو شعبدہ سمجھ کے رد کر دیا ہوگا کہ بھئی حیرت کی باتیں کیسے بتا دیتا ہے، کوئی شعبدہ سمجھ لیا ہوگا، کوئی جادو سمجھ لیا ہوگا. نا ذالکما مما علمنی ربی، یہ میں بتاتا ہوں اس لیے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی یہ وحی کے ذریعے میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا رب مجھے بتاتا ہے، اس کے بتانے سے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے رب نے مجھے یہ مقام کیوں دیا کہ ایسا میرا رب سے کانٹیکٹ ہے، اس نے مجھے پیغمبر بنا لیا. تو یہ جو روحانی نعمت میرے رب نے مجھ پہ کی ہے، ایک نیکی ہے جو اللہ نے جس کی ہمیں توفیق دی ہے، اس نیکی کی برکت ہے کہ مجھ کو اللہ نے سلیکٹڈ بنا لیا ہے. تو تم بھی وہ نیکی کر لو تو اللہ تمہیں بھی کچھ اعلیٰ مقام دے دے گا. ظاہر ہے نبوت تو نہیں ملے گی، وہ تو اللہ کی طرف سے خاص بندوں کو ہی ہوتی ہے، لیکن تمہیں بھی مادی اور روحانی نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. وہ میں نے نیکی کیا کی ہے، انی ترکت ملت قوم، کہ ہم ایسی قوم کو فالو کرتے ہی نہیں ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور میں فالو کرتا ہوں اپنے باپ دادا کو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. اور ان میں کیا کوالٹی تھی؟ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک کریں. تو جو مذہب کی جو بیس ہماری شروع ہوتی ہے وہ توحید سے شروع ہوتی ہے. تو ہم توحید پرست لوگ ہیں اور ہم شرک کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اس روحانی ترقی کے لیے جس ترقی پر اللہ نے مجھے گامزن کیا ہے، جس ترقی کی طرف میں جا رہا ہوں. کیا خوبصورت انداز ہے آپ دیکھیں تبلیغ کا، اور آج ہم لوگوں کا اسٹائل دیکھیں، ہم بجائے دین کے قریب کرنے کے لوگوں کو اور دور کر دیتے ہیں. تو وقت چونکہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر یہیں سے اس آیت کی تفسیر شروع کروں گا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 15، تو یہاں سے انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون وما علینا الا البلاغ.